پہلے تو میں دوبارہ جس طرح حسان نے کہا کہ ہم نے آج انصاف لائرز فورم نے پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ کے آنے والے الیکشنز میں جو اپنا پینل اناؤنس کیا ہے، صدر کے لیے اشتیاق خان صاحب اور سباہت رضوی جو ہیں وہ ہماری سیکرٹری کی کینڈیڈیٹ ہوں گی۔ اب یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بار ایسوسیشن ہے، پہلے تو جب شاداب بھائی نے کہا کہ 20 سال ہو گئے ہیں جانتے ہوئے، تو اچانک مجھے جھٹکا لگا کہ اتنی سینئر ہے، کیونکہ ابھی کل کی بات لگتی ہے۔ لیکن عابد ساقی صاحب جو ہیں اور ہم نے جب پریکٹس شروع کی تو عابد ساقی صاحب کے بال تو ہمیشہ ہی سفید تھے، لیکن ان میں کچھ کالے بھی تھے، اب پورے سفید تھے۔ اور بالکل ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک بھائیوں والا تعلق ہے، بہت پرانا۔ یہاں پہ ابھی میں نے مس کیا ہے کہ وہ انڈے والے جو سینڈوچ ہیں وہ وہیں پہ ختم ہو گئے، ہم نے یہاں پہ ساری عمر جو ہے لنچ یہی وہ ہمارا ہو رہا ہے، اور ساقی صاحب نے ہمیشہ ہم پہ خرچہ کیا ہے اور آئندہ بھی یہ ذمہ ان کا ہی ہے۔ اور بار ایسوسیشنز کا جو رول ہے، جو کردار ہے، دیکھیں ہم نے تو یہ اپنی جو ساری پریکٹس کی، جو بار پالیٹکس کی، وہ ہمیں عابد ساقی صاحب نے، پھر ہمارے جو سینئر جو یہاں پہ رہے، ہم نے انہیں دیکھا۔ بار ایسوسیشنز کا ایک بہت ہی، اگر پاکستان کے اندر میڈیا ایسوسیشنز اور بار ایسوسیشنز کو اپنا کردار ادا کرنے سے روک دیا گیا تو یہاں پہ جمہوریت کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہوگا۔ مجھے بڑا ایک جھٹکا لگا کہ جب یہ مجھے اب یہاں پہ دیکھیں، کبھی یہ تو مجھے نہیں یاد، پچھلے 25-30 سالوں میں تو مجھے نہیں یاد کہ وکیلوں کو بھی اٹھا کے اغوا کر کے مسنگ پرسن ہو گئے اور بار ایسوسیشن نے بات تک نہیں کی۔ عامر رون، چاہے ہم اس کے حق میں ہوں خلاف ہوں، وہ سیکرٹری تھا بار ایسوسیشن کا، وہ یہاں سے اغوا ہو گیا، کسی نے بات ہی نہیں کی۔ جب جو ہے وہ میں وہاں پہ پیش ہوا اور اسلام آباد بار ہائی کورٹ کے جو اسلام آباد بار ایسوسیشن کے صدر جو ہے وہ پہلے دن میرے لیے ریمانڈ میں پیش ہوئے۔ رات کو لا منسٹر صاحب نے اس کو فون کر کے کہا کہ تم کل پیش ہوئے تو ہم نے تمہارا جو پیسے ہیں وہ روک لیں گے۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھیں جو ہوا کہ ججز کے خلاف ریفرنس دینا ہے، کوئی تھوڑی بہت شرم حیا کر لو، کم از کم کھلے عام تو شہباز شریف سے جا کے نہ ملو، پیسے لو، وہ تھوڑی بہت بندہ شرم حیا تو رکھتا ہے۔ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا، پنجابی کہتے ہیں لتھی چڑی لا دیتی ہے۔ اور اگر آپ نے بار ایسوسیشن جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی پروردہ ہو جائیں، پھر وکیلوں کا کردار ہی ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی۔ کبھی بھی جو وکیل ہیں ان کو ہمیشہ، اور میں یہ بھی اس میں آپ کو بتاؤں، آج تحریک انصاف رول آف لا کے لیے کھڑی ہے، عمران خان یہ بات کرتے ہیں، لیکن بار ایسوسیشن کا میں ہمیشہ ڈیمانڈ کروں گا کہ آپ کا کام ہے ہم پہ چیک رکھیں۔ اگر ہم بھی رول آف لا سے پیچھے ہٹیں، کوئی جو ہے وہ آپ ہمیں اسپیئر نہ کریں، کیونکہ یہ بنیادی مقصد ہی ہمارا بار ایسوسیشن کا ختم ہو جائے۔ جس طریقے سے یہاں پہ اس آئین کے اندر ہمارے پہلے معاشی حقوق سلب ہوئے، میں آپ کو بتاؤں، آئین کہتا ہے کہ جو فائنینس بل ہے وہ پاس کیا جائے گا، 15 دن اس پہ ڈیبیٹ ہوگی اور اس کے بعد وہ سینٹ میں بھیجا جائے گا۔ آج یہ جو سارا ہمارے اوپر اس وقت 50% مہنگائی، اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے تو پتہ ہے نا، سب سے زیادہ اس میں جو وکیلوں کا طبقہ ہے وہ پس گیا، سے لے کے 1.25 لاکھ تک آنے والے لوگ جو خاندان ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ لوگ جو بچوں کو موٹر سائیکل کے اوپر سکول چھوڑتے تھے، وہ بچوں کو اب پیدل چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اتنا۔ اور یہ بل پاس کر دیا گیا، 61 لوگوں نے کیا، کورم بھی پورا نہیں تھا نیشنل اسمبلی کا۔ اب آپ مجھے بتائیں، آئین کی معاشی حقوق کی پرواہ نہیں کی، مسنگ پرسنز ہمارے بنیادی انسانی حقوق 25 مئی کو جو تماشا اور اس کے بعد اب تک جاری ہے، اس کا ٹیررزم ایکٹ لگا دیتا ہے۔ عمران خان ابھی آپ کے سامنے پیش ہوئے اور میں آپ سب کی محبتوں کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے عمران خان کا یہاں استقبال کیا۔ 25-30 انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ ٹوٹا، اینٹی ٹیررزم کا جو ہے وہ عمران خان کے اوپر پرچہ کر دیا گیا۔ اگر فارمر پرائم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کا ان کے ساتھ یہ سلوک، پھر آپ دیکھیں یہ بلاسفمی لاز، توہین مذہب کے قوانین کا استعمال اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف۔ مدینہ منورہ میں یہ گئے، لوگوں نے نعرے لگائے چور چور،
یہ واپس آئے. انہوں نے عمران خان کے اوپر, میرے اوپر, شیخ رشید, ساری لیڈرشپ کے اوپر 295 سی جو ہے بی جو ہے وہ لگا دیے. اس طرح کبھی اس طرح بھی کسی حکومت نے اپنے مخالفوں کے ساتھ کیا, اور سیاست کی جگہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور بار کونسلز نے ایک لفظ اس میں ہماری جو اس وقت ہے, اس لیے جو بنیادی طور کے اوپر عابد ساکی, سواحت اور اشتیاق, ان سے جو ہمارا بنیادی جو مطالبہ ہے, جو بنیادی وکیلوں سے جو توقع ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ساتھ دیں گے رول آف لا کا, یہ ساتھ دیں گے آئین کا. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو جج تھوڑا سا بھی لگتا ہے کہ حکومت کے خلاف فیصلہ دینے کی کیپیسٹی رکھتا ہے, اس کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی جاتی ہے, اور اس کو ایک پوری طریقے سے پھر اس کو میڈیا گروپس اٹھاتے ہیں. یہ پاکستان میں اگر وکیلوں نے, اور میں یہ جج صاحبان کو بھی بتانا چاہتا ہوں, آپ کی طاقت جو ہے وہ وکیل ہی ہیں. آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ہم دوسری طرف چلے جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ماننا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی طاقت اور کرسیاں بچ جائیں گی. یہاں پہ آپ کو ہمیشہ وکیلوں نے سپورٹ دی ہے تو آپ بچے ہیں, اور اب بھی وکیل ہی آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو آپ بچیں گے, ورنہ آپ کا ادارہ ختم. اور یہ جو لوگ ہیں, یہ جو سارے ہمارے اس وقت جو پینل ہے, اور عابد ساکی صاحب جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے, یہ ایک سمجھیے کہ ہمارے پاس ایک اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے اوپر آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کانسیکوینس کا پرواہ کیے بغیر, نتائج کی پرواہ کیے بغیر آئین کے لیے کھڑے ہوں گے اور قانون کے لیے کھڑے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پینل ہے, یہ پینل اب رسمی کارروائی ہے, جیت تو یہ چکا ہے انشاءاللہ. اور مجھے بڑی خوشی ہے, بار ایسوسی ایشن نے, وکیلوں نے ایک بار پھر ثابت کیا, سپریم کورٹ بار کے صدر نے بار کو دھوکہ دیا, اس کے گروپ کو بدترین شکست ہوئی, لاہور بار میں بدترین شکست ہوئی, اور اب انشاءاللہ ہائی کورٹ بار میں بھی آپ دیکھیں گے بدترین شکست کا سامنا ہوگا. یہ وکیلوں نے بڑا اپنا جو ایک احتساب کا ایک ہے نا معاملہ جو ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں, یہ بڑے تگڑے وکیل, شکر الحمدللہ. تو ہمیں امید ہے کہ اسی روش کے ساتھ ہم آگے چلیں گے, اسی روش کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہماری پوری سپورٹ ہے. حسان نے جتنی محنت کی ہے اور جس طرح سے یہ سب کو کھڑا کیا ہے, شاداب صاحب نے, باقی سارے اب فردن نام لیا, جس کا مس ہو جائے وہ رس جاندہ ہے. دو نام لینے ہیں, اس لیے ہم نے بڑا دو نام لے لیں. زمان ہمارے بیچ میں, زمان مانگٹ منڈی بہاؤدین بار کے پریزیڈنٹ, اور عابد حرل صاحب گجرانوالہ بار کے پریزیڈنٹ بھی آئے ہیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس میں. تھینک یو. اور ایک منٹ میں اب یہ بار کے اوپر یہ جو ہمارا آج چل رہا ہے, اس کے اوپر جو ہماری جیل بھرو تحریک ہے, اس کے اوپر میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں, ہمیں کل جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ 200 کارکن گرفتاری دیں گے. 700 سے زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے کل گرفتاری دی, اور اس کے بعد ان کو کیمپ جیل لے جایا گیا. پتہ چلا وہاں جگہ ہی نہیں ہے 700 لوگوں کی, تو وہاں پہ 300 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد اڈیالہ لے کے گئے, یہ کوٹ لکھپت لے کے گئے, وہاں پہ جگہ نہیں تھی, تو پھر 81 لوگ جو ہیں ان کو کوٹ لکھپت جیل رکھا گیا, باقیوں کو مختلف تھانوں میں رکھا گیا, اور اب زیادہ تر لوگ جو ہیں ان میں رہا کر دیے گئے ہیں. اور ابھی جو ٹوٹل لسٹ آ رہی ہے 81 لوگ جو کوٹ لکھپت میں تھے, ان کے علاوہ جو لسٹ ہے وہ ہمیں انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے حرکت کی کہ ہمارے حسان نیازی صاحب کے اوپر پرچہ کر دیا, احمد نیازی اور سب دوستوں پہ پرچہ کر دیا, فاروق حبیب کے اوپر جعلی فاروق حبیب پہ پرچہ تھا کہ اس نے پولیس والوں کو لوٹ لی ہے, آج وہ ضمانت ہوئی ہے, اندازہ لگائیں ان کا. اس کے بعد جو ہے آج جو ہے وہ یہی جو فاروق حبیب پہ پرچہ تھا, وہ عباد فاروق اور زبیر نیازی پہ پرچہ دے دیا ہے کہ وہ پولیس والوں کو لوٹ کے لے گئے. اس طرح کے پرچے ہو رہے ہیں. اچھا, اور جہاں پرچہ نہ بنتا ہو, شراب اور چرستے ہے ہی, مسئلہ ہی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو بتاؤں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو لیڈرشپ ہے ہماری, ان کو آج شفٹ کیا جا رہا ہے جیلوں میں. ہر جیل میں جو ڈسٹرکٹ باڈی ہے ان کو انسٹرکشنز دے دی ہیں, وہ انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ کا ایسا استقبال کریں گے اپنے ان ضلعوں میں کہ وہ ان کو اپنی برات پہ بھی ایسا استقبال نہیں ملا ہوگا. اور ہم گھبرائے نہیں ہوئے. اس وقت حکومت پینک کر گئی ہے, اور دیکھیں سپریم کورٹ میں بھی آج بڑا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے.
ہم نے میں یہ بتانا چاہتا ہوں 5 ججز جو اس بینچ میں شامل ہیں وہ ججز ہیں جنہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کو جو ہے وہ مسترد کر کے اس حکومت کے بننے کا موقع دیا تھا. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ وہ 5 جج اس بینچ میں نہ بیٹھے. ایک مخصوص گروہ اور ایک مخصوص پارٹی جو ہے وہ مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسزم کر رہی ہے اور اس کے سپریم کورٹ کو متنازع بنایا جا رہا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر وکیلوں کی ذمہ داری ہے اداروں کو بچانے کے لیے وہ سیدھا سفر ہوں, اور انشاءاللہ 25 کے بعد یہ جو اشتیاق اور صباحت کا جو انشاءاللہ کمبینیشن آئے گا اس سے یہی امید ہے کہ جوڈیشری مضبوط ہوگی, وکیل مضبوط ہوں گے اور پاکستان مضبوط ہوگا. میں نے صرف عمیر نیازی صاحب کا میں نام بھول گیا تھا, چھوٹا بھائی ہے میرا, میں شکر گزار ہوں عمیر نیازی صاحب کا کہ ان کی بھی محبت اس فیصلے میں شامل حال تھی. تھینک یو ویری مچ. یہ پاکستان بار کونسل نون لیگ گروپ نے کیا. یہ پاکستان بار کونسل کے ممبر کھڑے ہیں, انہوں نے نہیں کوئی کیا. تھینک یو. یہ بھی کھڑے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. زندگی ایک میدان ہے اور PSL 8 میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے. 6 ٹیموں کے بیچ دھواں لڑائی. یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا, یہ شور ہے جیت کا, یہ شور ہے جنون کا. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.